اب سے تھوڑی دیر پہلے پارلیمنٹ میں عدلیہ کو لے کر بڑی بحث ہو رہی تھی۔ خواجہ آصف صاحب کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا، بہت گرجے برسے عدلیہ پر، ان کو ان کی اوقات یاد دلائی، گردنیں اتارنے والوں کی، وزراء اعظم کے ساتھ مختلف کیا کیا اس عدالت نے، پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کیا، جمہوریت کو انڈرمائن کیا، اور یہ تمام ان عدالتوں نے کیا، اور اس وجہ سے اب اعلان جنگ ہے ایک پارلیمنٹ کا ان عدالتوں کے خلاف۔ بہت کچھ کا خواجہ صاحب نے، آپ کو سناؤں گا بھی، انہوں نے وہ تمام خرابیاں جو ان کی باتیں سن کے لگا کہ ابھی تک 75 سال میں پاکستان جہاں آج کھڑا ہے وہ سب اس عدالتی نظام کی وجہ سے کھڑا ہے۔ ان کا بہت بڑا حصہ ہے اس عدالتی نظام کا، پاکستان جہاں پر ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ بہت سے ججمنٹس تاریخی طور پر استعمال بھی نہیں کیے جا سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو، ڈکٹیٹرز کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا، ڈکٹیٹرز کو ونڈیکیٹ کیا، نظریہ ضرورت، جگہ جگہ عدالتوں نے بہت سے مسائل کی وجہ بنی ہے عدالتیں۔ خواجہ صاحب یہ ساری تقریر میں نے جب سنی، میں کہا اب کہیں گے کہ جب عدالت نے 3 سال یا جو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا، کس کے کہنے پر دیا؟ خواجہ صاحب نہیں بولے۔ یہ جو 3 مارشل لاز اس ملک میں لگے، انہوں نے عدالتوں کے ساتھ یا عدالتوں کو اپنے مقاصد کے لیے کیسے استعمال کیا، میں نے کہا اب بولیں گے۔ خواجہ صاحب نہیں بولے۔ میں نے کہا یہ کہیں نہ کہیں یہ ذکر کریں گے کہ آج بھی جو اس ملک میں آئین پامال ہوتا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں خواجہ صاحب نہیں۔ خواجہ صاحب نے کسی کو کچھ نہیں کہا سوائے عدالتوں کے، کیونکہ اس وقت سیاسی طور پر عدالتوں کو ٹارگٹ کرنا ہی ان کو سوٹ کرتا ہے، اور عدالت آسان ٹارگٹ اب بن بھی گئی ہے، کیونکہ ایک تقسیم عدلیہ ہے، تقسیم شدہ عدلیہ ہے۔ یہ پتہ نہیں 8-7 جج کس طرف کھڑے ہیں۔ وین یو آر ڈیوائیڈڈ، جیسے خواجہ صاحب اپنے سیوان کو کہہ رہے تھے کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ وہاں پہ کوئی اکٹھا نہیں ہے، اس وجہ سے عدلیہ ایک آسان ٹارگٹ بن گئی۔ وہ ایسے لوگ جن کو جو پارٹی میں اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے، ان کو بولنے کی اجازت نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اس طرح گفتگو کرتے ہیں جیسے ان کے گھر کے ملازم ہوں۔ ان لوگوں کو میں جانتا ہوں کتنے ان کے پاس اختیار ہے اپنی پارٹیوں میں کھڑے ہو کے بات کرنے کا۔ سو یہ پولیٹیکل فیز سے ہم گزر رہے ہیں، جس فیز میں اس وقت برائی تمام اس کی جڑ عدالتی نظام ہے۔ اس جمہوریت کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کا مسئلہ عدالتی نظام ہے۔ یہ جو وزیر اعظم گھر گئے، جو کچھ ہوا، اگر آج سے 4 سال پہلے کی تقریریں سنیں گے تو اس کے پیچھے کوئی اور ہوگا، کوئی خلائی مخلوق تھی جنہوں نے یہ فیصلے کروائے۔ اور خواجہ صاحب ایک بات بار بار بھول جاتے ہیں، میں چاہوں گا اگلے اپنے تقریر میں 270A AA اور 270 AAA کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ساروں نے اپنا حصہ ڈالا۔ میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ عدالت نے بھی اپنا حصہ ڈالا، لیکن جو آرکیٹیکٹ ان چیف ہیں اس کو آج کل بھولے ہوئے ہیں خواجہ صاحب اور ان کی پارٹی، فار obvious reasons۔ کیا کہا خواجہ صاحب نے، ذرا سنیں۔ آئین شکنی پر انگوٹھے لگانے والوں پر بڑا اعتراض ہے، ان کو قبروں سے نکال کے ان کا ٹرائل کرنا ہے، ان کا احتساب کرنا، بالکل کرنا ہے، کریں، لیکن جو لوگ اس سائیڈ پر ہے، پارلیمان کی سائیڈ پر، اور اس پارلیمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے اور اس تمام تر کھلواڑ کا حصہ بنتے رہے، اپنے کندھے فراہم کرتے رہے، مجھے یقین ہے ایک دن اس بارے میں بھی سچ بولیں گے کہ کون سی حکومتیں کب کیسے بنی، کس کی مرضی سے بنی۔ 2018 کے بارے میں تو سب سلیکٹر اور سلیکٹڈ کا ذکر کرتے ہیں، کون سی حکومتیں کیسے گری اس کا بھی کبھی ذکر کریں گے، اور کہیں گے یہ کھلواڑ جو اس نظام کے خلاف ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، یہاں اس میں قانون سازیاں کیسے ہوتی ہیں، یہ بھی کسی دن آ کے بتائیں گے کہ رات کو بیٹھ کر جب اجلاس ہوتے ہیں تو ایک پارٹی کھڑی ہو کے کہتی ہے ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور صبح 8 بجے پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بہت کچھ اس ملک میں ہوتا ہے، سارے کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے تو دس ول لک ایز اف یہ سیاسی ہے، یہ ایک میسج ہے ایک ادارے کو، کیونکہ اس وقت آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سہولت کاروں کی وجہ سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور ہم آئین کے مطابق لڑنا چاہتے ہیں۔ وہ بات الٹی کر گئے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو بات تھوڑی سی خواجہ صاحب الٹی کر گئے۔ آئین تو بڑا واضح طور پر 90 دن کی بات کرتا ہے۔ سو اگر الیکشن ابھی ہوں گے
تو آئین کی منشا کے مطابق ابھی ہوں گے. اس وقت آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن فوری ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ستمبر کے بعد ہونے چاہیے، اور اس کی بھی وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیوں چاہتے ہیں کہ ستمبر کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ ایک آرگومنٹ دیا جا رہا ہے. میں اگین آئی سے دس، عدالت نے اپنے حصے کے بڑے مسائل کھڑے کیے ہیں، بڑے کھلواڑ کیے ہیں، پارلیمنٹ نے بھی کیے ہیں، لیکن آرکیٹیکٹ ان چیف اس سب کا کوئی اور ہے. لیکن ہم جب سیاسی بنیادوں پر اس وقت ہمیں ایک چیف جسٹس برا لگ رہا ہے، افتخار چودھری صاحب بہت اچھے لگتے تھے، بہت سی پٹیشنز جاتی ہوتی تھی سیاسی افتخار چودھری صاحب کے پاس کیونکہ وہ ہمارے چیف تھے. اب مخالف چیف ہیں تو اس لیے، اور آپ کسی اور کی واہ واہ کر رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی انہوں نے خود ہی دیا خالد صاحب نے کہ گریبان چھوٹ جائے گا. اس سے کون سا گریبان چھوٹنا ہے، کب چھوٹنا ہے، اور ستمبر کیوں ضروری ہے اور اکتوبر میں الیکشن کیوں ضروری ہے، اس کا بھی جواب شاید انہوں نے انڈائریکٹلی خود ہی دے دی. جلدی گریبان چھوٹ جائے گا، تو جب چھوٹے گا، اس وقت گیم ہی یہ ہے، لڑائی کس بات کی ہے کہ جب چھوٹے گا تو وہاں کون ہوگا. یہ اصل لڑائی ہے. اسد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن جانے سے پہلے اسد صاحب کے پاس مریم نواز شریف صاحبہ بار بار ایک بات کہتی ہے، وہ سیاسی طور پہ، کیونکہ ویو کورڈ پالیٹکس فار اے لانگ ٹائم، کہ سہولت کار بیٹھے ہیں جو الیکشن آپ کے سامنے رکھ دیں گے. ذرا سنیے، مسئلہ یہ کہ الیکشن تو آئین سامنے رکھ رہا ہے. آئین کہتا ہے 90 دن، آئین کہتا ہے کہ الیکشن لازمی ہونے ہیں ود ان 90 days اینڈ نو لیٹر دین 90 days. تو یہ عدالت کیا کر سکتی ہے؟ پہلے سن لیں. بات یہ تھی کہ اسمبلی ٹوٹے گی اور سپریم کورٹ میں سہولت کار بیٹھے جو آپ کو الیکشن آپ کے آگے رکھ دیں گے. آج جب نیا جنرل الیکشن اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے تو اب آر ٹی ایس نہیں بٹھا سکتے، تو عمران خان کے سہولت کاروں نے اس کو لانے کا یہ منصوبہ بنایا. کیسے ہوگا؟ میں تو یہ جاننے سے قاصر ہوں. میں نے تو سنا تھا سہولت کار اس وقت سارے کوشش کریں الیکشن نہ ہو.